نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے ایک عورت کو بوسہ دیا۔ وہ احساس ندامت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، دن کے دونوں حصوں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ اس شخص نے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا یہ بشارت صرف میرے لیے ہے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا، میری امت میں سے جو بھی گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اس پر عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ یہ ہیں بوڑھا ثانی، جھوٹا حکمران اور تکبر کرنے والا عیالدار محتاج۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ آپ نے یہ 3 بار کہا، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یا فرمایا جھوٹ بولنا۔ آپ پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اس بات کو دہراتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ نے دل میں کہا، کاش آپ مزید نہ دہرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک، جادو، جس جان کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، لڑائی کے دن دشمن کو پشت دکھانا یعنی بھاگ جانا، اور پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر الزام تراشی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مساجد تک زیادہ قدم چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، سو یہی رباط ہے، یعنی شیطان کے خلاف جنگ کی چھاؤنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس بات پر میرے ساتھ بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور کسی زندہ انسان کو جسے اللہ نے حرمت عطا کی ہے ناحق قتل نہیں کرو گے۔ تم میں سے جس نے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اسے سزا مل گئی تو وہ اس کا کفارہ ہے۔ جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اللہ نے دنیا میں اس کی پردہ داری کی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اعلان میں یہ ہے کہ بندہ رات کو ایک کام کرے، پھر صبح ہو تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہو اور وہ خود کہے، اے فلاں، میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزار دی، اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اور وہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ خود اتار دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا تو آپ نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی غلطی کی بنا پر عذاب نہیں ہو رہا، یعنی جس سے بچنا دشوار ہوتا۔ ان میں ایک تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تازہ کھجور کی چھڑی منگوائی اور اس کو 2 حصوں میں چیر دیا، پھر ایک حصہ اس قبر پر گاڑ دیا اور دوسرا اس دوسری قبر پر۔ پھر آپ نے فرمایا، امید ہے جب تک یہ 2 ٹہنیاں سوکھیں گی نہیں ان کا عذاب ہلکا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو جس سے وہ ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم کا کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ تو اس پر صحابہ نے عرض کی، اس کا کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا، ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی، آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو عمل میں نہ لائے تو میں اس کے لیے 1 نیکی لکھوں گا، پھر اگر وہ اسے کر لے تو میں اس کو 10 سے 700 گنا تک لکھوں گا، اور جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے اور اس کو عمل میں نہ لائے تو اسے اس بندے کے خلاف نہیں لکھوں گا، پھر اگر وہ اس پر عمل کرے تو میں 1 برائی لکھوں گا۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں بازو کوہنیوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں بازو دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا، اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کی، ان دونوں کے دوران اپنے آپ سے باتیں نہ کی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا گیا، انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص کوئی برائی کرے گا اس کے بدلے اسے سزا دی جائے گی، یہ بات مسلمانوں کے لیے سخت خوف اور تشویش کا باعث بنی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مطلوبہ معیار کے قریب تر پہنچو اور اچھی طرح سیدھے ہو جاؤ۔ ہر مصیبت میں جو کسی مسلمان کو پہنچتی ہے ایک کفارہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ٹھوکر جو اسے لگ جاتی ہے یا کانٹا اسے چبھ جاتا ہے۔